سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم وهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق، ہم سب کا رازق اور ہم سب کا پالنہار ہے، جس نے اپنی حکمت سے اس کائنات کو رونق بخشا اور اپنی
اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر جو مخلوقات پیدا فرمایا، ان مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ایک نہج اور ایک طریقے پہ نہیں بنایا، بلکہ ہر مخلوق کی اللہ رب العالمین نے کچھ خصوصیات پیدا فرمائی اور ہر مخلوق کو ایک دوسرے پہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ آپ انسانوں کو دیکھیں، انسانوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو ایک الگ صلاحیت، ایک الگ خصوصیت اور ایک الگ طرح کی امتیاز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، حتیٰ کہ وہ انبیاء کرام جو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس دنیا میں آتے رہے، اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کرام کے درمیان بھی ایک دوسرے کے اوپر فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ ان میں سے کچھ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اولو العزم بنایا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان جیسے کچھ انبیاء کو اللہ رب العالمین نے دوسرے انبیاء پہ فوقیت دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایام اور سالوں کی تخلیق فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے ان ایام کو ایک دوسرے پہ فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ چنانچہ جمعے کے دن کو سید الایام قرار دیا اور اس کی فضیلت دوسرے ایام پہ بیان فرمائی۔ سال کے 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ منها 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت کے مقرر کیے، اور ان 4 مہینوں کی فضیلت باقی مہینوں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ میرے بھائیوں، ان 4 مہینوں میں خاص طور پہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الگ طرح کی خصوصیت عطا فرمائی، اور اس مبارک مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے لیے منتخب فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فیہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اس رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین نے اپنے کلام قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، جو پوری کائنات کے لیے، جو پوری انسانیت کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا کام کرتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید حق و باطل کے درمیان تفریق پیدا کرنے والا، امتیاز پیدا کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آخری 10 دنوں کو خاص طور پہ بڑی فضیلت والا، بڑی اہمیت والا اور بڑی برکت والا دن قرار دیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس لیلۃ القدر یا اس آخری عشرے کے سلسلے میں قرآن مجید کے اندر ایک مکمل سورہ اسی نام سے نازل فرمائی، جس کو ہم اور آپ لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔
میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو اسی قدر کی رات میں، شب قدر میں ہم نے نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اے انسانوں، اے لوگوں، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ شب قدر، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا برتری ہے، اس کے اندر کیا خیرات و برکات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کیا کیا رحمتیں اس کے اندر نازل ہوتی ہیں، تمہیں شاید اس کا اندازہ نہیں ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے انسانوں، اس کے اندر جو قدر کی رات ہے، جس کو ہم شب قدر کے نام سے جانتے ہیں، یہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، 1000 کی جو بات قرآن مجید میں کہی گئی ہے، یہ کثرت کے اعتبار سے ہے، کیونکہ عربی زبان میں سب سے بڑا عدد جو ہے وہ 1000 کا الف کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ تحدید مقصود نہیں ہے کہ 1000 ہی مراد ہے، بلکہ کثرت مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس ایک رات کی عبادت، اس ایک رات کا قیام، اس ایک رات کی تلاوت، اس ایک رات کا ذکر، یہ ہزاروں راتوں سے بہتر ہے۔ اس کے ثواب اور اس کی فضیلت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ میرے بھائیوں، یہ شب قدر وہ رات ہے کہ جس میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہے جو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تکبیر میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس مخلوق کو، فرشتے کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر شر کی صلاحیت نہیں رکھی، اس کے اندر خیر ہی خیر کی صلاحیت ہے، اور یہ مخلوق جہاں بھی جاتی ہے خیر لاتی ہے، بھلائی لے کر کے آتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس رات میں اللہ رب العالمین کی یہ مخلوق، یہ فرشتے اس روئے زمین پر آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے، کائنات کے اندر لوگوں کے لیے خیر لے کر کے آتے ہیں، اور فرشتوں کے اس جلب میں، فرشتوں کے اس جھمگٹ میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، اور یہ سلسلہ اس مبارک رات میں جاری رہتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ میرے بھائیوں، یہ رات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سلامتی کی رات ہے، یہ ہر طرح کی چیزوں سے سلامتی کی رات ہے، یہ جہنم سے سلامتی کی رات ہے، یہ ہر طرح کے خوف سے، ہر طرح کے ڈر سے سلامتی کی رات ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے سلامتی کی رات ہے جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ سلامتی کا سلسلہ، یہ خیر و برکت کا سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ جب فجر طلوع ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ سلسلہ بند ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن مجید کی سورہ قدر کا ایک مختصر سا مفہوم میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا تاکہ آپ یہ اندازہ کر سکیں کہ اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کے سلسلے میں خاص طور پہ اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس رات میں ہونے والے واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز میں اس سورہ کے اندر بیان فرمایا ہے، اور اسی لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب
آپ لیلۃ القدر کی رات ہوتی تھی تو آپ کا معمول الگ ہوتا تھا، آپ کے طریقے بدل جاتے تھے، عبادت کے طریقے بدل جاتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی لیلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں، رمضان کے آخری 10 دنوں میں اتنی محنت کرتے تھے، اتنی زیادہ عبادت میں اپنے آپ کو لگاتے تھے کہ عام دنوں میں آپ اتنی محنت نہیں کرتے تھے۔ صحیحین کی بخاری اور مسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، اس کی روایت بھی مائی عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ اذا دخل العشر شد مئزرہ وأيقظ أهله وأحيا ليله، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم نے اس حدیث کی روایت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہو جاتا تھا کہ آپ کمر کس لیتے تھے، پورے طور پہ پہلے سے ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ اس بات کے لیے تیار ہو جاتے تھے کہ ان آخری 10 دنوں میں ہمیں پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ شد مئزرہ، اس جملے کا معنی بعض شارحین حدیث نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں اپنی بیویوں سے، اپنی بیگمات سے الگ ہو کر کے، اپنے بچوں سے الگ ہٹ کر کے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کر لیتے تھے اپنے آپ کو۔ شد مئزرہ وأيقظ أهله، اور دوسرا معمول یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آخری عشرے میں کہ صرف آپ اپنے آپ کو عبادت کے اندر نہیں لگاتے تھے، بلکہ اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو رات میں بیدار کرتے تھے، ان کو جگاتے تھے اور یہ تاکید کرتے تھے کہ یہ سونے کی رات نہیں ہے، یہ آرام کرنے کی رات نہیں ہے۔ سال کے 11 مہینے 20 دن تم نے آرام کیا، یہ کافی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 10 دن بچوں کو جگانا ہے، اہل و عیال کو جگانا ہے اور ان کو جگا کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ان کو اس کام پہ لگانا ہے۔ یہ معمول تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایقظ اہلہ، کہ آپ اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیویوں کو بیدار کرتے تھے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور پوری رات آپ اپنی پوری رات عبادت میں لگاتے تھے۔ میرے بھائیوں، شارحین حدیث نے اس جملے کے تعلق سے یہ وضاحت کی ہے کہ لیل کا جو اطلاق ہے وہ پوری رات کے اوپر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ شب قدر میں آپ سوتے نہیں تھے، پوری رات آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد اور فجر کے بعد، طلوع فجر کے بعد، نماز کے بعد پھر آپ آرام کرتے تھے۔ ایقظ لیلہ کا یہ مفہوم لکھا، اور اسی لیے علماء نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ شب قدر کے اندر انسان ان 5 راتوں میں زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش کرے کہ وہ پوری کی پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگائے۔ میرے بھائیوں، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایک آدمی اگر شب قدر میں اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، بیدار رہتا ہے، جگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، من قام لیلۃ القدر کا مفہوم یہ ہے کہ قیام سے مراد یہاں پہ صرف
تہجد کی نماز نہیں، یا صرف نماز مقصود نہیں ہے، بلکہ قیام کے اندر نماز کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار، مسنون دعائیں جو قرآن مجید کے اندر اور حدیث کے اندر وارد ہوئی ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنا، بار بار پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور ساتھ ہی اس رات میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ خاص طور پہ آخری عشرے کے سلسلے میں بخاری کی ایک حدیث آتی ہے جس میں یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام رمضان کے مہینے میں اکثر ملاقات کے لیے آتے تھے، اور پورے رمضان قرآن مجید کا مدارسہ ہوتا تھا۔ قرآن مجید ایک دوسرے کو پڑھ کر کے سنتے اور سناتے تھے۔ اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ، کہ ان ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور آپ کی یہ سخاوت کا جو یہ تھا معمول تھا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا، حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ کان اکثر من الریح المرسلہ، کہ تیز ہوا کے جھونکے سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ، نماز کے ساتھ ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ، اور ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی، اور اس سنت کے مطابق آپ نے عمل کیا۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان آخری 10 دنوں کے اندر ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگائیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے اگر اب تک کوتاہیاں کی ہیں تو اس سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے 20 دن ایسے ہی گزار دیے تو باقی 10 دنوں کے لیے کیا کریں۔ نہیں، اللہ رب العالمین کی بخشش اور اللہ رب العالمین کی رحمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کون سی عبادت، کس لمحے کی عبادت اور کس دن کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت بخشے اور انسان کی پوری زندگی کا کایا پلٹ ہو جائے۔ اس لیے ایک لمحہ بھی، ایک دن بھی اگر آپ کی زندگی کا باقی ہے اس مبارک مہینے میں، تو میرے بھائیوں آپ لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو جوڑیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ کوئی چیز اللہ کے اوپر کوئی واجب نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا۔ مفہوم یہ ہے کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بے شمار ہیں، اور یہ رحمتیں سب کے لیے ہیں، کافروں کے لیے بھی ہیں، مشرکوں کے لیے بھی ہیں، گنہگاروں کے لیے بھی ہیں، عاصیوں کے لیے بھی ہیں، اور عبادت گزاروں کے لیے بھی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سے جو غلطیاں اب تک ہوئی، ہمیں چاہیے کہ آج کی رات، یہ شب قدر کی رات شروع ہونے والی، آج 21ویں رات ہے، ہم اب تک کے اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور لگ جائیں ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، اور آخری بات اس سلسلے کی یہ عرض کرنی تھی کہ اسی آخری عشرے میں ایک اور عبادت ہے جس کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت آئی ہے، اور وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف کے معنی آتے ہیں گوشہ نشینی کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں 9 سال آپ نے روزے رکھے، اور 9 سال میں 8 سال آپ نے مسلسل اعتکاف کیا۔ اور اعتکاف کا طریقہ یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد 20 تاریخ کو، 20ویں رمضان کو فجر کی نماز کے بعد آپ مسجد کے اندر کوئی جگہ خاص کر لیتے تھے، کوئی گوشہ خاص کر لیتے تھے، اور وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے عبادت کے لیے۔ ایسی یہ اعتکاف میرے بھائیوں، یہ ایک طرح سے شب قدر کو پانے کا
ایک یقینی طریقہ ہے، اس لیے کہ ایک انسان جب مسجد کے گوشے میں اپنے آپ کو خاص کر لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتا ہے تو یقینی طور پہ ایسا انسان شب قدر کی فضیلت کو حاصل کر لیتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اعتکاف کا اہتمام کریں۔ اعتکاف کسی بھی مسجد میں کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد جامع ہو یا غیر جامع ہو۔ آپ اگر کسی مسجد میں بیٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بیٹھیں، اور اعتکاف کے سلسلے میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ اعتکاف کے اندر بیٹھنے والا شخص دنیاوی معاملات سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے، بیوی بال بچوں سے الگ کرنا ہے، اس کو صرف کھانے اور پینے کی اپنی ضروریات پوری کرنی ہے، قضائے حاجت وغیرہ کی ضروریات پوری کرنی ہے، دنیاوی معاملات سے حتی الامکان اپنے آپ کو الگ کرتے ہوئے ان 10 دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس عشرے میں خاص طور پہ شب قدر کی فضیلت کو پانے اور اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو ہاتھ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے درجات کو حاصل کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس وقت مسلمانوں کے جو حالات ہیں اس ملک کے اندر، اس کا علاج صرف اور صرف ایک ہے۔ ہماری سیاسی قوتیں ہمارے کوئی کام نہیں دے سکتی۔ ایسے حالات مسلمانوں کے اوپر اس سے پہلے بھی بہت زیادہ آئے ہیں، ہر دور میں آئے ہیں، اس سے خراب صورتحال بھی آئی ہے، اور ان سب کا علاج ہم نے دیکھا ہے، تاریخ میں پڑھا ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان کا علاج صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے پہلے مضبوط کرے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کرے۔ جب تک کہ آپ کا یہ تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط نہیں ہوگا، آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ موقع ہے، یہ رمضان کا مبارک مہینہ اور یہ آخری عشرہ موقع ہے اس بات کے لیے کہ ہم اپنے تعلقات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ استوار کریں اور اپنی ایمانی حالت کی اصلاح کریں اور اپنے اعمال کی درستگی پہ توجہ دیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی نبینا وحبیبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء